پارٹ آیت نمبر 41 سے ہے ہمارا۔ اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، جا کر دونوں سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب دین کی بات کرنے کی جو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جانا اور جا کر حق بات ان کے آگے رکھنا۔ تو پہلی جو چیز ہے جس پہ سب سے زیادہ اسٹریس کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جا کے نرمی سے اس سے بات کرنا، سختی یا تلخی سے مت بات کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے نا تو وہ بہت سی باتوں میں خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی سے سختی یا تلخی سے بات کریں گے نا تو ظاہر ہے اگر وہ ہماری بات مان بھی رہا ہوگا، سننے والا بھی ہوگا تو وہ ہٹ جائے گا کہ نہیں، اس کے دل میں بات نہیں اترے گی۔ تو نصیحت ہمیشہ کیسے کرنی چاہیے؟ پیار محبت سے، نرمی سے، خیر خواہی کے ساتھ۔ دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَآتِيَ قُولَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ اور پیچھے اللہ نے کیا فرمایا نمبر 46 میں، قَالَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، کہ ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں دائی کے لیے ایک بہت اچھا وہ مل رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو جو دین کا کام کرنے نکلتے ہیں انہیں ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کی باتوں سے یا ان کے طنز یا طعنے یا کڑوی کسیلی باتیں اگر لوگ کریں بھی تو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن میرے کام میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام میں ضرور دین والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اب یہ دیکھیں آیت نمبر 42 میں جو سبق ہے وہ کیا دینا مقصود ہے کہ ایک دائی حق کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ہر مشکل میں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ یعنی جو دائی دین کا کام کر رہا ہے اس کی جو کمر مضبوط ہوگی وہ کس چیز سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق رکھے، قائم رکھے، زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور ہر مسئلے میں جہاں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی پرابلم آ رہا ہے، فوراً دونوں پھر صلاۃ الحاجات پڑھیں اور اللہ کے آگے مسئلہ رکھ دیں کہ اللہ یہ کام مجھے مشکل لگ رہا ہے یا یہ رکاوٹ آ رہی ہے، آپ اسے دور فرما دیں۔ تو یقین جانیے کہ اللہ ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دائی کے لیے لازمی ہے کہ وہ رات میں کیا کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے تعلق بنائے اور دن میں اپنی محنت کرے۔ یہ ہے تبلیغ کا اصول۔ آیت نمبر 49 سے 52 تک دیکھ لیجیے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کی مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہے جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ آیت نمبر 50 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ مقرر کر دی اس کو اسی کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹی بجا لانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مثلا سورج کو کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے ایک خاص بناوٹ عطا فرمائی، تو اسے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ وہ کس طرح اپنے نظام شمسی کے ساتھ گردش کرے گا۔ اسی طرح ہر جاندار کو یہ سکھا دیا کہ وہ کس طرح چلے اور کس طرح اپنی غذا حاصل کرے۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کے سکھائے بغیر پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔
پرندے ہوا میں اڑنا خود بخود سیکھ لیتے ہیں۔ غرض ہر مخلوق کو اس کی ساخت کے مناسب زندہ رہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر ایک کو اس کے مطابق جیسا اس کا بنایا سا اسی کے مطابق اس کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں ہی آگے تھوڑی سی دیکھیے ڈیٹیل کہ اس سوال سے فرعون کا مقصد یہ تھا، یعنی اب اس نے جو سوال کیا نا فرعون نے کہ پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ فرعون کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے پہلے تو بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو توحید کے قائل نہیں تھیں، تو اس کے باوجود بھی تو وہ زندہ رہیں اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر توحید کے انکار سے انسان عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا تو ان قوموں پر کیوں عذاب نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا حال معلوم ہے۔ وہ اپنی حکمت ہی سے فیصلہ فرماتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کس کو اسی دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کی سزا آخرت تک مؤخر کرنی ہے۔ اگر کسی کافر قوم کو دنیا میں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہے اس سے، بلکہ یہ اس کی حکمت کا فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت میں عذاب دیا جائے، یعنی یہ فیصلے اللہ کے۔ کتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا نا کہ ساری بات ہی اللہ کی طرف موڑ دی کہ اللہ ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جیسے چاہے عذاب دے، ہمارا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں۔ اپنا آپ کو جو ہے ساری بات اللہ کی طرف موڑ کے اپنا آپ کو وڈرا کر گئے نا۔ اور یہ حکمت کس نے سکھائی؟ اللہ نے ہی انہیں سکھائی نا، کہ جب کہا کہ دربار میں جاؤ اور جو ہے اپنے حق کی بات بیان کرو، تو پیچھے سے اللہ ہی ان کو یہ گائیڈ کر رہا تھا نا سب کچھ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات اگائیں، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہ دیا۔ کہنے لگا موسیٰ، کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو کر کے رہیں گے۔ اب تم کسی کھلی میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم۔ موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ اب دیکھیں جو 59 آیت ہے نا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس نے نہیں مانی نا، حق بات نہ ماننی تھی نہ مانی، الٹا جو ہے حضرت موسیٰ کو کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو، ٹھیک ہے، اگر تم جادوگری کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوں، یعنی تم کوئی دن طے کر لو اور پھر ہم اپنی جادوگری کا مقابلہ کر لیتے ہیں نا، الٹا ان کو جو ہے آفر دی جادوگری کی۔ اب یہ کوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو آپ طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں جس میں جشن منایا جائے۔ یہ کوئی تہوار تھا جس میں فرعون کی قوم جشن منایا کرتی تھی، کہا کہ یہ دن رکھ لیں جس میں وہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ ایک بڑا مجمع موجود ہو اور اس کے سامنے حق کی فتح کا مظاہرہ ہو سکے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حق کو دیکھ سکیں۔ ان کے ذہن میں تو حق تھا نا، لیکن فرعون کسی اور زاویے سے سوچ رہا تھا، یعنی جادو وغیرہ سے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 60 to 66 ہے۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کیں، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ آیت نمبر 62 دیکھیے، اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آیت نمبر 63، آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کھڑا کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، لہٰذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح
اسی کو ہی حاصل ہوگی۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہمیں ڈالنے میں پہل کرنے دو۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی معلوم ہوئی علیہ السلام، ایسی معلوم محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی کفر کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ کفر کا ہر باطل عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے مرداف ہے۔ آیت نمبر 67 سے دیکھیے 70 تک۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم ہی سربلند ہوگے، یقین رکھو کہ تم ہی سربلند ہوگے، اور جو لاٹھی ہم نے تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ان لوگوں کے لیے جو کاریگری کی ہے وہ اس کو نگل جائے گی۔ ان کی ساریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جادوگر اور پھر کیا کہا ولا آیت نمبر 69 میں ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر چاہے کہیں بھی چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہمارے لیے بھی کیا اس کی ہے عمل کی، کہ جو جادو گنڈے لوگ کرتے ہیں، تعویذ جادو یا جو بھی کچھ اس قسم کے غلط کام کرتے ہیں یا بدعمالیاں کرتے ہیں، تو دیکھیں اس چیز کا نقصان بھی، کوئی جادو بھی نقصان اس وقت دے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے۔ یہ نہیں انکار ہم نہیں کر سکتے اس بات کو، مان لیجئے جادو برحق ہوتا ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جادو جو ہے وہ فرشتوں نے ہی آ کر سکھائے تھے، لیکن وہ ایک آزمائش تھی، ساتھ یہ بھی بتایا تھا ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو بڑے سے بڑا نہ جادو نہ جادوگر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کسی کو ایسا کچھ شک بھی ہے نا کہ میرے پر کوئی جادو ہو گیا ہے یا کسی پر، تو یہ آیت بہت پڑھا کریں جس میں ہے کہ 69 ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر فلاح پا ہی نہیں سکتا چاہے جہاں سے بھی آئے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ان سب کو نگل جائے، اس کی ساری کاریگری ایک جادو کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں سے بھی چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون، انہوں نے کیا کہا، قال آمنتکم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون حیران ہو گیا، فرعون بولا تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، مجھے یقین ہے کہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ یعنی اب اس کو بھی، وہ تو حق کو پہچان گئے نا، اب یہ اس بات کو بھی جادو کہہ رہے یقیناً فرعون موسیٰ نے تم پر جادو کر دیا، اس لیے میری اجازت کے بغیر جو ہے نا تم نے ایسا کیا۔ آیت نمبر 66 کی تھوڑی دیکھ لیجیے گا تفسیر، 70 اور 66 7۔ اب یہ دیکھیں یہ جو خوف تھا نا یہ ایک طبعی خوف تھا، اور اس لیے تھا کہ جو شبدہ باز جادوگروں نے دکھایا وہ بظاہر اس معجزے سے ملتا جلتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا چکے تھے، لہٰذا خوف یہ تھا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی کہیں جادو ہی نہ سمجھ بیٹھیں۔ اب دیکھیں جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ ایک علم ہوتا ہے جو لوگ سیکھ لیتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس چیز سے یہ کمپیئر کر رہے ہیں وہ کیا، معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو دیا گیا تھا، اور معجزے کیوں دیے گئے تھے، تاکہ لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ تو جادو اور معجزہ ایک ہی چیز نہیں ہے، فرعون ان کو ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ جادو جو یہ کر رہا ہے نا حضرت موسیٰ، یہ بھی جادو ہے، اور یہ جو جادوگر دکھا رہے ہیں یہ بھی جادو ہے، تو ان دونوں کا فرق بتایا گیا کہ نہیں یہ جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ آیت نمبر 70 دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اژدہا بن کر جادوگروں کے بنے ہوئے جعلی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ اس پر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کی بجائے سجدے میں گرا دیے گئے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں
بھیجا نا سجدے میں، اللہ نے انہیں گرا دیا، اور یہ وہ معجزہ دیکھ کر، یہ معجزہ تھا نا حضرت موسیٰ کا جو اللہ نے دیا تھا، وہ معجزہ دیکھ کر جو سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا وہ اس درجہ مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا، یعنی وہ ایسا معجزہ، جادو میں وہ طاقت نہیں ہے لیکن وہ نبیوں کے معجزے تھے، تو معجزہ ایسا تھا کہ اس سے وہ سجدے میں گر گئے۔ آیت نمبر 72 سے 74 تک دیکھ لیجیے گا، 71 سے 74۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ اب یہ جو ہے فرعون کو غصہ آیا، اور وہ غصے میں جو ہے دیکھیں اتنے شدید غصے کی حالت میں بول رہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ کر لیا نا میری اجازت کے بغیر تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور سزا کیا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، کیونکہ اگر ایک سمت سے کاٹ دیں نا تو انسان مر جاتا ہے، لیکن مخالف سمت سے کاٹیں یعنی اگر رائٹ ہاتھ ہے اور پاؤں جو ہے وہ لیفٹ ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، مرتا نہیں۔ اس لیے اس نے کہا میں یہ تمہیں سزا دوں گا۔ اور کیا کروں گا، اور جب جسم کٹ جائے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو اس کے بعد بھی کیا کروں گا، کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا تمہیں۔ یعنی اتنی شدید اور ایسی سزائیں دیتا تھا کہ انسان لرز کے رہ جائے، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جو کچھ تم بھی کرو گے اسی دنیوی زندگی کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 73 ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے۔ اب دیکھیں فلیٹلی انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بس اب ہم ایمان لا چکے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو لیکن دنیاوی زندگی تک ہی ہوگا، ہم تو اپنے رب سے جا ملیں گے اور اللہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں سرخرو کرے گا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں ایمان کی جو وہ ہوتی ہے نا طاقت، کیسے ان کے اندر اللہ نے ایمان ڈالا کہ وہ کیسے اتنے بڑے بادشاہ کے آگے جس سے کل تک وہ ڈرتے اور سہمتے تھے آج کیسے جو ہے نا فروانی سے اس کو دھڑا دھڑ جواب دے رہے ہیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ 73 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ دیکھیں اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے نا تو پھر انسان کی سوچ اور اس کے ارادوں میں کتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ اب یہ وہی جادوگر تھے جن کی سب سے بڑی معراج یہ تھی کہ فرعون ان کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنی خوشنودی اور تقرب عطا کرے گا، یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا تھا مقابلے میں آنے کے بعد فرعون سے ان کا سب سے پہلا سوال ہی یہ تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے، یعنی اگر ہمارے جو یہ ہیں جادو کامیاب ہو گئے تو ہمیں آپ کیا اجرت دیں گے، یعنی دنیا سمائی ہوئی تھی نا اس وقت ان کے دلوں میں، تو انہوں نے کہا ہمیں دنیا ہی چاہیے، تو اس کی اجرت وہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی حق کھل کر ان کے سامنے آ گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا، یقین آ گیا، تو انہیں اب فرعون کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کیا کرے گا، ہمیں اب کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے، زیادہ ناراض ہو جائے گا نا، ہو جائے، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا دے، سولی پر چڑھوا دے، لیکن اللہ اکبر، انہوں نے کہا بس اب تو اللہ بڑا ہے، جو چاہے گا وہ ہمارے حق میں کرے گا، ہم اس پر ایمان لا چکے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کی ایک طاقت کہ ایمان نے ان کے دلوں کو، ان کی سوچوں کو منٹوں میں بدل کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے 77 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی خوف ہو۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا آیت نمبر 77 کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگروں سے جو مقابلہ ہونا تھا، جب وہ مقابلہ ہوا تو فتح پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کافی عرصے مصر میں ہی رہے، اور اس دوران فرعون کو ان کی تبلیغ بھی جاری رہی، یعنی فرعون کو تبلیغ کرتے رہے، حق بات بتاتے رہے، اور اللہ کی طرف سے متعدد نشانیاں بھی دکھائی جاتی رہیں،
آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بس اب تم بنی اسرائیل کو، یعنی جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، یعنی یہ چھوڑ دو۔ اب یعنی تمہارے راستے میں سمندر آئے گا تو تم نے پھر کیا کرنا ہے کہ جب سمندر آ جائے اور راستہ آگے نہ ہو تو تم اپنا عصا اس میں مارنا، جب عصا مارو گے تو اس میں تمہاری قوم کے گزرنے کے لیے خشک راستہ بن جائے گا۔ چونکہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہوگا، اس لیے فرعون کا لشکر اس سے گزر کر تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، لہٰذا نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبے جانے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ انہیں بتا دی اور کہا کہ بس اب اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 78 سے 83 تک دیکھیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اسی میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ اب یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 83 کی تھوڑی سی ہم یہاں پر ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تو صحرائے سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں شریعت لینے کے لیے، تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں۔ 40 دن کے لیے بلایا تھا نا، تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگوں کے بارے میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی روانہ ہو گئے اور ان کا خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ پہنچے ہیں حضرت موسیٰ کو بلایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ آ جائیں کوہ طور پر، تو رب سے محبت تھی نا، اللہ سے محبت تھی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، نہ مڑ کے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، نہیں، فٹافٹ روانہ ہو گئے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ بس میں جاؤں، اور ایک محبت ایک تڑپ کی تھی کہ بس میں جلد از جا کر اپنے رب سے ملاقات کر لوں اور میرا رب جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرے، اس میں جو ہے وہ جلدی نکل گئے۔ تو جب وہاں پہنچے وقت سے پہلے جس پر اللہ نے بلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ پہلے کیسے آ گئے اپنے وقت سے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس آپ نے مجھے بلایا تھا لہٰذا میں آ گیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت کہ جب اللہ ہمیں دعوت دے، ہمیں بلائے تو ہم فوراً اس کے حضور حاضر ہو جائیں۔ ایک دعوت اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی ہمیں بھی دیتا ہے، اور وہ کون سی دعوت ہے؟ 5 وقت نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کا شرف ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں 5 وقت دیکھیں فضا میں آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں دنیا کے کام نمٹاتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ سارے کام نمٹ گئے اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور مشکل سے کچھ تھوڑی بہت سجود کر لیتے ہیں، الٹے سیدھے رکوع سجود۔ تو یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت آ جائے، اللہ کی پکار آ جائے، اللہ اکبر ہو جائے، تو پھر اللہ اکبر پر پیچھے ساری دنیا کو پیچھے پھینک دیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، جب ہم نیت باندھتے ہیں نماز کی تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اوپر لے جاتے ہیں، پیچھے کی طرف کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دنیا پیچھے چلی گئی، آپ ہمارے سامنے آ گئے۔ تو یہی ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ہمیں اذان کا انتظار ہونا چاہیے، اللہ کی پکار کا انتظار ہونا چاہیے، بار بار اس کے لیے وقت دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی ہماری نماز کا وقت ہو ہم سارے دنیاوی کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اول وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ تو حضرت موسیٰ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے نا، تو ہماری بھی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہو کہ جب اس کی پکار ہے، چاہے وہ نماز کی پکار ہے یا قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات سننے کی بات ہے۔ اب جیسے روزانہ آپ سب دورہ قرآن ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اور مجھے بڑی اچھی ماشاءاللہ رپورٹ بھی ملتی رہتی ہے،
خوش بھی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح ثابت قدم رکھیں کہ کسی دن اگر کوئی پارا جو ہے وہ اپلوڈ ہونے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو فوراً فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک پارا نہیں آیا. تو یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے, آپ اللہ کی محبت میں اس کی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب آج اللہ کی مجھے کون سی بات سننے کو ملے گی, آج اللہ کا کون سا حکم میرے سامنے آئے گا. تو مومن بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کی پکار کا, اللہ کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں, اور جیسے ہی اس کی دعوت آتی ہے فوراً اس پر لبیک کہتے ہیں. تو اللہ کی دعوت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, قرآن کے ساتھ ایسے جڑ جائیے کہ اس کے ساتھ چمٹ جائیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہم نے نماز اور قرآن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیں آیت نمبر 84 سے 87 تک دیکھیں. انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آئے ہی چاہتے ہیں اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. دیکھیں ان کا کتنا پیارا جواب نا کہ میں جلدی آ گیا ہوں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں جلدی یعنی وقت پہ پہنچ گیا. تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, نماز ہو, قرآن کی کلاس ہو تو ہمیں اپنے وقت کی پابندی کرنی چاہیے. آیت نمبر 85 میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس لوٹے. کہنے لگے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی, یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے, اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا. اور پھر اسی طرح سامری نے کچھ کر ڈالا. یعنی سامری کون تھا؟ جادوگر. اچھا, اب اس کا جو تھا 85 آیت میں اس کے بارے میں, سامری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سامری ایک جادوگر تھا جو بظاہر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا اور اسی لیے ان کے ساتھ لگ گیا تھا, مگر حقیقت میں وہ منافق تھا. اب دیکھیں منافق تھا نا, حضرت موسیٰ کو دھوکہ دے رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, لیکن دل سے جو ہے ایمان نہیں لایا تھا بلکہ ان کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کو دھوکہ دے رہا تھا. 86 آیت میں ہے کہ اس کی تفسیر تھوڑا بتانا چاہوں گی آپ کو, ذرا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ یہ سامری کون تھا اور کس طرح اس نے اپنے جادو کیے. اچھے وعدے سے مراد کوہ طور پر تورات دینے کا وعدہ تھا, یعنی مجھے کوہ طور پر گئے ہوئے کوئی ایسی لمبی مدت تو نہیں گزری تھی نا کہ تم ابھی میرا انتظار کیے بغیر اس بچڑے کو معبود بنا بیٹھے, یعنی شرک شروع کر دیا, اس کی پوجا شروع کر دی. یہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا. اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا, اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی. شاید ان زیورات کو پھینکنے کا یہی مقصد ہو کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے. اس کے برخلاف کچھ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے فرعون کی قوم کے لوگوں سے بہت سے زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے مستعار لیے تھے, یعنی ادھار لیے تھے. وہ سارے زیورات مصر سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ تھے. چونکہ یہ زیورات دوسروں کی امانت تھی اس لیے بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ انہیں مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال کریں. دوسری طرف انہیں واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ زیورات تم یہیں پھینک دو, یعنی تم انہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤ اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی جو روایت ہے نا یہ مستند نہیں ہے. پھر سامری نے اپنے شبدہ بازی دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے زیور نیچے پھینکو, میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عام لوگوں نے جو زیورات پھینکے اس کا ذکر کرتے ہوئے سامری نے جو کچھ پھینکا تھا اس کے لیے دوسرا القاء استعمال فرمایا. اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ صرف اسلوب کی تبدیلی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ سامری کے پھینکنے سے مراد اس کی شبدہ بازی کی کاریگری ہو, کیونکہ القاء کا لفظ جادوگروں کے کرتب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 87 کے ہی آگے تفسیر دیکھیں
کہ جب سارے لوگوں نے اپنے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لایا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ہاں ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں گا تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی کچھ منافقت معلوم نہیں ہوئی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے دعا فرما دی کہ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کے بجائے مٹی لایا تھا، اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچھڑے کی مورت بنا لی جس سے یہ آواز نکل رہی تھی۔ یہ کیا اس نے نا جادو۔ اچھا آگے دیکھیے آیت نمبر 88 سے 92 تک دیکھیے۔ اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر رکھ دیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز آ رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 91 اور 92 میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا، قالوا لا نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ کیا تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کے خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو، ورنہ میرا سر حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اب یہ جو یہاں انہوں نے بات کی نا، حضرت موسیٰ نے ان کی داڑھی پکڑ لی تھی، تو یہ کوئی خدا نخواستہ اس میں بڑے بھائی کی کوئی بے حرمتی نہیں کر رہے تھے یا کوئی ان کی بے ادبی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے صرف ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے ان کو پکڑ کے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آیت نمبر 96 ہے، آیت نمبر 96 میں اس نے سامری نے انہیں کیا بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جو ہے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھے۔ جب ان کا لشکر جا رہا تھا نا تو یہ جو تھے حضرت جبرائیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں انسانی شکل میں آئے تھے اور ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور سامری نے دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پر پڑتا وہاں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہو جاتے تھے۔ اب یہ سامری جو ہے غور سے دیکھ رہا تھا انہیں نا کہ جہاں گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں زندگی نمودار ہو رہی ہے۔ سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں جو زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں تو ان سے یہ کام بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز پر ڈالنے سے اس میں زندگی کی کچھ خصوصیات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے ایک مٹھی اس مٹی کی لے کر بچھڑے پر ڈال دی جس سے یہ آوازیں آنے لگیں، اور فرمایا کہ یہ سامری کی طرف سے ایک جھوٹا بہانہ تھا، ورنہ بچھڑے میں آواز جو ہے وہ تو خلا میں سے ہوا جو جہاں خلا ہوتا ہے نا وہاں ہوا جو ہے جب گزرتی ہے تو اس خلا میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیونکہ اس کی کوئی ہمیں تفصیل نہیں بتائی ہے، لہٰذا اب ہمیں اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی بات بتائی ہے یہاں تک ہے، ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں جو ہے نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ صرف تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 99 سے 104 تک دیکھیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا
جو لوگ ان سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا ہی بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 101 ہے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو گھیر کر جمع کر لیں گے، جس میں وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی آخرت کے مقابلے میں زندگی کی جو مدت ہے ہماری یا دنیا میں جو مدت ہے وہ صرف 1 دن کے برابر ہے، اس سے بھی کچھ کم۔ آیت نمبر 99 کا تھوڑا سا دیکھ لیں، تفسیر 9 اور 104 تک کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس جیسے واقعات کا جاری ہونا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آپ کے پاس ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو آیات آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 104 کو دیکھیں، یعنی جس شخص کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ ہمارے دنیا میں قیام کی مدت یا قبروں میں رہنے کی مدت صرف 1 دن ہے۔ آگے دیکھیں ترجمہ، آیت نمبر 105 سے 113 تک دیکھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا۔